السلام علیکم ویورز، لیٹس لرن کے ساتھ میں ہوں آپ کا دوست داؤد احمد۔ آج ہم ڈسکس کریں گے ایک جنرل ٹاپک۔ وہ جنرل ٹاپک یہ ہے کہ کسی کو عہدہ یا منصب دینا اور اس کی قابلیت کو اگر ہم نہ پرکھیں تو اس سے ہمیں نقصانات کیا ہو سکتے ہیں۔ اس کے لیے میں ایک حکایت عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا، اس کے پاس ایک گدھا تھا۔ اس نے اب اس گدھے کو کیا کیا، اس گدھے کو لیا اور چھت پر چلا گیا۔ اب سیڑھیوں سے ہوتا ہوا وہ گدھے کو پکڑا ہوا آگے خود جا رہا ہے، پیچھے پیچھے گدھا ہے، اور اس گدھے کو وہ لے کر چلا جاتا ہے چھت کے اوپر۔ اب چھت کے اوپر جب پہنچتا ہے تو اب وہ چھت بھی اس کی بڑی نازک ہوتی ہے۔ اب تھوڑی دیر کے بعد وہ نیچے اترنے کی کوشش کرتا ہے، خود بھی اور گدھے کو بھی اتارنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب خود تو وہ اتر رہا ہے، اب وہ گدھے کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن گدھا اتر نہیں رہا۔ اب وہ گدھے کو اتارنے کی کوشش کر رہا ہے، گدھا اتر نہیں رہا۔ تو بڑی کوشش کر کے، بڑی محنت کر کے وہ یہ سارے ہیل و حجت ساری کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ گدھا جو ہے وہ نیچے نہیں اترتا۔ تو تھک ہار کا بندہ اس گدھے کو وہیں چھت پہ چھوڑتا اور نیچے آ جاتا ہے۔ اب نیچے جب آتا ہے تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ گدھا جو ہے وہ اپنے پاؤں سے اس چھت جو ہے اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ اب وہ سوچتا ہے کہ یار چھت تو پہلے بڑی کمزور ہے، اب اس چھت کے اوپر یہ مزید اگر چھلانگیں لگاتا رہے گا تو یہ چھت جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی اور یہ خود بھی گر جائے گا اور اس چیز کا بھی نقصان کرے گا اور اس مقام کا اور اس جگہ کا بھی نقصان کرے گا۔ تو اب وہ کرتا کیا ہے کہ اب وہ دوبارہ ہمت کر کے کوشش کر کے اوپر دوبارہ آتا ہے اور دوبارہ اس کو کھینچ کر نیچے لانے کی کوشش کرتا ہے۔ جب دوبارہ نیچے کھینچ کر لانے کی کوشش کرتا ہے تو وہی پہلے والا معاملہ ہوتا ہے کہ گدھا جو ہے وہ ٹس سے مس نہیں ہوتا اور گدھا جو ہے وہ نیچے آنے نہیں پا رہا ہوتا۔ تو بڑی ہیل و حجت کرنے کے بعد وہ تھک ہار کر کے نیچے آ جاتا ہے۔ جب نیچے آ جاتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ گدھا جو ہے وہ اپنی پاؤں جو ہے وہ زمین کے اوپر مار کے، مطلب چھت کے اوپر مار کے اس چھت کو کیا کر دیتا ہے، آخرکار وہ چھت کیونکہ ہوتی کمزور تو وہ چھت بھی گر جاتی ہے اور وہ گدھا بھی گر جاتا ہے۔ اب اس حکایت سے ہمیں کیا سمجھ میں ہے؟ اب اس حکایت سے یہ پتہ چلا کہ جب بھی ہم کسی ایک نااہل بندے کو، ایک بغیر قابلیت والے بندے کو ایک بڑے مقام پر، بڑے عہدے پر پہنچا دیتے ہیں جس کے لیے وہ قابل نہیں ہوتا، تو وہ کیا کرتا ہے؟ ایک تو وہ خود کا نقصان کرتا ہے، دوسرا وہ اس جگہ پر، جس جگہ پر وہ ہوتا ہے اس جگہ کا نقصان کرتا ہے، اور تیسرا جو شخص اسے اس جگہ پر لے کر جاتا ہے اس کا بھی نقصان کرتا ہے۔ تو ویورز ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم جس کو کوئی عہدہ دے رہے ہیں، کسی کو کوئی مقام دے رہے ہیں، کسی کو کوئی ذمہ داری سونپنے جا رہے ہیں، وہ اس ذمہ داری کے قابل ہے، وہ اس ذمہ داری کو اٹھانے کے قابل ہے، یا وہ اس ذمہ داری کے عہدے کے برابر ہم منصب خیال کیا جا سکتا ہے، یا اس منصب پر جب وہ پہنچے گا تو کیا وہ اس منصب کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا، یا اس مقام پر پہنچنے کے بعد وہ اس منصب پر پہنچانے والے بندے کا تو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ عموماً یہی ہوتا ہے کہ ہم ایسے کسی بندے کو اٹھا کر اوپر لے کر آتے ہیں، اور جب ایسا بندہ اوپر آ جاتا ہے، وہ حکومت میں آ جائے یا کسی منصب پر آ جائے یا کسی عہدے پر آ جائے، تو اگر وہ اس قابل نہ ہو تو ہوتا کیا ہے، اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اور اس سے ہمیں نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے ہمیں نقصان ہو، یا تو وہ اس عہدے کا نقصان کرے گا، یا وہ ہمارا نقصان کرے گا جس بندے نے اس کو اوپر لے کر آیا ہے، یا اس جگہ کا، جس جگہ پر وہ ہے اس جگہ کا وہ نقصان کرے گا۔ تو ویورز کبھی بھی کسی بندے کو، ایسے بندے کو اٹھا کر اوپر نہیں لے کر آنا چاہیے کہ جو بندہ اس عہدے کے، اس مقام کے قابل نہ ہو۔ اگر اس مقام قابل نہ ہوا تو یقیناً وہ سب کے لیے نقصان دہ ہوگا، ہمارے لیے بھی، اس مقام کے لیے بھی، اور اس جگہ پہ رہنے والے لوگوں کے لیے بھی۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں عقل سلیم عطا فرمائے اور ہمیں بہترین انداز میں سوچنے کی توفیق عطا فرمائے۔